بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بارے میں ہے کہ آپ کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی اور اس وقت کیا کیا معجزات رونما ہوئے۔ ناظرین، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو 11 رجب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس آتی ہیں اور کعبہ شریف کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیری ہر کتاب پر ایمان رکھتی ہوں۔ اے اللہ، میری حالت پر رحم فرما اور اس وقت میری مشکل کو آسان فرما دے۔ ابھی ان کی یہ دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں درار آنے لگی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی، دیوار دوبارہ سے بند ہو گئی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا معجزہ تھا جسے دور کھڑے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو بتانے لگے اور شور مچانے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی۔ تم سب میرے ساتھ آؤ تاکہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر انہیں باہر نکالا جائے۔ آہستہ آہستہ یہ بات مکہ سے نکل کر پورے عرب میں پھیل گئی تو لوگ اس معجزے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آنے لگے کہ بی بی فاطمہ خانہ کعبہ کی دیوار سے اندر کیسے چلی گئی، حالانکہ وہ تو پیٹ سے ہیں۔ آخرکار لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ نہیں کھلا۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 لوگ مطمئن تھے، ایک ابو طالب اور دوسرے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کی سرزمین میں اتنا بڑا ہجوم پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ آخرکار 13 رجب کے دن جب سب لوگوں کی نظریں خانہ کعبہ پر جمی ہوئی تھی کہ اچانک خانہ کعبہ کی دیواریں دوبارہ ہلنے لگی اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا تو ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جاؤ۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے تو پورا خانہ کعبہ نور سے چمک رہا تھا، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ کی گود میں ایک نورانی بچہ ہے، لیکن بی بی فاطمہ بنت اسد پریشان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری ماں، آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا، میرے بیٹے محمد، اللہ پاک نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور فرمایا تب سے اب تک یہ نہ رویا ہے اور نہ ہی دودھ پی رہا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تو وہ نورانی بچہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ پھر جیسے ہی رسول اکرم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی گود میں لے کر باہر آتے ہیں تو وہاں موجود تمام لوگ اس بچے کے نورانی چہرے کو دیکھ کر حیرت میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ تو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، آج سے پہلے اس طرح سے کسی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور ہمارے رب کی مرضی ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پر کوئی پہنچ نہ پائے۔ یہ سننا تھا کہ فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب آپ کو لے کر اپنے گھر جا رہے تھے کہ ایک منافق بولا، اے ابو طالب،
کیا تم وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ ناظرین، اس دور میں مکہ شریف میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑ دیتے تھے۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، اور اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کہتا تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بچہ اپنے باپ کی ہی اولاد ہے۔ یہ سنتے ہی ابو طالب نے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پھر اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ پھر ایک جگہ امام علی رضی اللہ عنہ کو رکھ کر کہا، لاؤ اس سانپ کو جس پر تم بے پناہ فخر کرتے ہو۔ چنانچہ وہاں سانپ چھوڑا گیا۔ جیسے ہی سانپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو مولا علی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے سانپ کو پکڑ کر 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر تمام لوگ شور مچانے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیہ، اور کسی چیز کو چیر پھاڑ دینے کو کہتے ہیں درہ۔ لوگ اونچی اونچی آواز میں کہنے لگے، حیہ درہ، حیہ درہ، کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آوازیں فضا میں گونجتے ہوئے ایسے سنائی دینے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، ہے درہ، ہے درہ۔ ان آوازوں کو سن کر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، یہ میرا بچہ حیدر ہے، یہ میرا وہ شیر ہے جو سانپ کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔